السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ قول ہے حضرت علی کا، حضرت علی کا علم ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپٹ کیا تھا، تو اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت علی کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع تھا، اور جو بات وہ کہتے تھے وہ اتنی اوتھینٹک ہوتی تھی کہ اس کی کوئی نفی کی گنجائش ہی، نفی تو بہت بڑی بات ہے، اس پہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اور پھر بات کے آج کے مغربی دور میں کئی ایسے لیڈرز ہیں جو یہی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں دیکھتے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جس ملک میں انصاف اور قانون اور عدالت جو ہے وہ انصاف اور قانون پر فیصلے نہیں کریں گی تو پھر اس ملک کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، نہیں چل سکتا۔ کافر کا نظام وہ چل جائے گا لیکن بے انصافی کا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کیا۔ افسوس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو آپ کے رینکنگ تو دیتے رہے کہ ہم انصاف کے لیول پر ہماری عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، لیکن اب تو باضابطہ طور پر دو اداروں کو انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ کہا ہے۔ پولیس پہ تو ہمیں افسوس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے، چھوٹا سا ادارہ ہے، اور یہ بھی درست ہو جائے گا اگر ایک ادارہ درست ہو جائے۔ اور میں نے کئی ججز کو، کئی پاکستان کے لیڈنگ آپ کے آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی۔ تو افسوس یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کے جس ادارے کو کرپٹ ترین ادارہ کہا ہے وہ عدالتیں ہیں، یعنی عدلیہ ہے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ چیف جسٹس پوری عدلیہ نہیں ہے، وہ ایک جج ہے۔ ان کے نیچے سپریم کورٹ میں کئی ججز ہیں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹس ہیں، ہائی کورٹ میں ججز ہیں، پھر سیشن کورٹ ہے، پھر اے ڈی جی ہے، کئی ججز نیچے لیول تک آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور میں اس پہ پروگرام کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت میرا پروگرام کوئی اور ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے، اور دسمبر جو ہے وہ کچھ لحاظ سے بہت اہم ٹیسٹ کیس ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ادارے تھوڑا سا آزاد ہونا شروع ہو گئے اور اپنے فیصلے خود مختاری سے دینے شروع ہو گئے، لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہوگا جب چند فیصلوں کا جو ہے وہ وقت آئے گا۔ لیکن جو اسٹیپ چل رہے ہیں، جو اسٹیپ آ رہا ہے، اس اسٹیپ سے لگتا یہی ہے۔ آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن ڈسکا کا الیکشن کے حوالے سے اب فوجداری ایکشن لینے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو لوگ براہ راست اس میں نامزد ہوئے، اور جو لوگ نامزد نہیں ہوئے ہیں ان کی فردر جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں، جو بھی چاہے وہ جس بھی لیول کا ہے، وہ بھی پکڑ میں آئے گا۔ انیشیٹ تو ہوا نا، پہلے تو ماضی میں ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، جو لوگ جو کچھ کر جائیں، لیکن آج یہ ایسا ہوا کہ جی انکوائری میں اور پبلک بھی کہی گئی، اور اب فوجداری مقدمات ہو رہے ہیں، اور وہ سب اب بولیں گے کہ جی ہمیں کس نے کہا تھا، وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اس ملک کے وزیر اعظم، اس ملک کے وزیر اعلیٰ، اس ملک کی انفارمیشن کی اس وقت ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، سب کا نام سامنے آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا فیصل وارڈر صاحب ہر جگہ سے دباؤ ڈلوا کے، 19 سے پہلے تو بہت دباؤ، بڑی اچھل، بڑا تڑی، بڑی وہ تھی۔ اب وہ سن رہے ہیں کہ جی انٹرا کورٹ، جو اسلام آباد انٹرا کورٹ نے جب ان کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے ان سے کہا جاؤ سیدھے الیکشن کمیشن میں اور وہاں جا کر اپنا میرٹ پہ کیس لڑو، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہی فیصلہ ہو، اور 23 دسمبر یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ فیصل وارڈن نے اپنی نیند حرام ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے تمام تعلقات استعمال کرنے شروع کیے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر دروازہ ان کو اب بند مل رہا ہے۔ اب ان کو ہر دروازہ بند مل رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ دروازہ جس طرح چاہتے تھے کھول لیتے تھے، لیکن اب جہاں گئے، پرانے والے کے پاس بھی گئے تو ان کو کچھ ملنے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو گویا
ان کے اپنے وزیر اعظم جن کے پاس یہ گئے ہیں، بات کی ہے اور ہیلپ مانگی ہے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری باتیں جو سامنے آئی ہیں جو ذرائع کے ذریعے، اس میں بھی ناکامی ہے۔ پرائم منسٹر اپنے ہی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ کسی بھی وقت فورن فنڈنگ کیس کا وہ جو رپورٹ سبمٹ ہو گئی ہے، دوسری بہت ہی اہم رپورٹ ہوگی وہ، کیونکہ اس میں دائرہ اختیار یعنی دائرہ کھینچ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کا، اور اس میں تو عمران خان صاحب تو خود بہت بڑے کیس میں ہے۔ آپ کو پتا ہے عدالت نے ابھی BRT کا، مالم جبا کا وہ بھی کیس منگوا لیا، اور وہ کیس بھی کھلنا چاہیے جو کیس آپ کے ٹی وی پہ حملہ اور سپریم کورٹ پہ حملے کے کیسز تھے، وہ بھی اب آئیں گے آہستہ آہستہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو سائیوال والا تھا اس پہ بھی اب ان کیسز کو منگا لیا گیا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ہماری عدالتوں کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں اب ان عدالتوں کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ، تو یہ ہمارے لیے بہت افسوس اور تکلیف کا، ہر پاکستانی کے لیے افسوس اور تکلیف۔ تو جب ایک عام پاکستانی کو تکلیف ہے، ہم جیسوں کو تکلیف ہے، جس کا براہ راست عدالت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم جج ہیں نہ وکیل ہیں، تو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کو کتنا احساس ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں ان کے اہم ترین ادارے کو، حالانکہ پاکستان میں کئی اہم ترین ادارے ہیں، کون سا ادارہ بچا ہوا ہے جو کرپشن سے پاک ہو؟ آپ ہیلتھ دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن دیکھ لیں، ان جگہوں پہ بھی کرپشن ہے، آپ نیب دیکھ لیں، آپ پولیس کا تو نام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوسرے ادارے جو نیچے ہیں، BR دیکھ لیں، کسٹم دیکھ لیں، سب ادارے کرپٹ ترین ہے۔ لیکن آپ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2 اداروں کو، اور اس پر میں بات کروں گا، ایک ویلاگ دوں گا آپ کو بہت امپورٹنٹ کہ کیوں ایسا ہوا، کیا ہم نے ایسے کام کیے ہیں اور اس ادارے کی وجہ سے کیا ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی بنیاد پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آخر یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ جوڈیشری ہے۔ بہرحال تو فیصل وارڈا کے حوالے سے تو جوڈیشری بڑی صحیح نظر آ رہی ہے، ابھی آڈیوز کے حوالے سے جو جوڈیشری میں بہت سی چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، مسئلہ کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے ایک آدمی کے اوپر تو چارج لگتا ہے، لیکن وہ آدمی ایک مہرہ ہوتا ہے، اور جب وہ آدمی کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا اس کو قانون کے دائرے میں لاتے ہیں تو پھر وہ آدمی بتاتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ تھے، مجھے تو انہوں نے کہا تھا، میرے تو یہ، تو اس میں بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بڑی بڑی طاقتوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے یہ میرٹ پہ انصاف ہونے دیں گے؟ کیونکہ اس میں وہ پھنستے ہیں۔ اگر صرف یہ آدمی، جیسے میں ایک کیس لے لیتا ہوں جناب ثاقب نثار کا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس طرح لگ رہا ہے، جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا کیس اگر میرٹ پہ اوپن ہو گیا تو اس میں بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہوں گے، بڑے بڑے اہم ادارے کے لوگ ایکسپوز ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو کبھی نہیں چاہیں گے جو ابھی بھی پاور میں ہیں، طاقت میں، چلے ثاقب نثار تو نہیں ہے، تو ثاقب نثار اکیلے نہیں، اسی طریقے سے میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو سزا دینی ہے، اگر ثاقب نثار کو صرف سزا دینی ہے تو آپ یقین مانیں، میں آپ سے کہتا ہوں کل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ آڈیو بھی صحیح تھی، اس کی فورنسک بھی صحیح ہے، ثاقب نثار صاحب نے یہی بات کی تھی، رانا شمیم کا حلف نامہ بھی صحیح ہے، اور ثاقب نثار صاحب کو پھانسی بھی لٹکا دی۔ لیکن ثاقب نثار صاحب اکیلے تو نہیں جائیں گے نا، مثلا وہ تو کہہ رہے ہیں سب کو کہ جی مجھے اگر نقصان پہنچا ہے تو میں دوسروں کو بھی ایکسپوز کروں گا، اور یہی ہوتا ہے، اسی لیے جب زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب فورن فنڈنگ پہ عمران خان صاحب خود پھنسے ہوئے ہیں یہاں تک، اور اب کمیٹی نے رپورٹ دے دی ہے، امید کی جاتی ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ میرٹ پہ اس نے دیا ہوگا، اور وہ 28 اکاؤنٹ اور اس کی انویسٹیگیشن اور اکبر ایس بابر کے ثبوت اور PTI کے ڈیفنس میں جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہوگا۔ میرٹ میں کیا ہوگا، کسی کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے، اگر یہ فیصلہ اکبر ایس بابر کو جاتا ہے تو دیجیے، اگر یہ انویسٹیگیشن عمران خان کو فیور کرتی ہے تو کریں، لیکن میرٹ پہ کریں، کیونکہ نظر آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک پہلی رپورٹ جو دی تھی آپ کے جس کے سربراہ DG لاو اسکروٹنی کمیٹی نے 70 جو ہے وہ کمیٹی نے اجلاس کیا تھا، تو اس کو تو الیکشن کمیشن نے
جس طرح ریگریٹ کیا ہے اور جس طرح بےہودہ طریقے سے اس رپورٹ کو زمین میں پھینکا ہے، ڈسٹ بن پھینکا ہے، اور وہ رپورٹ جو انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے مانگ دیا، اگر آپ پڑھیں تو شرم آنی چاہیے اس کمیٹی کو. تو شاید شرم آ گئی ہو، شاید ڈی جی لا کو شرم آ گیا ہو، جو سپروائز کر رہے تھے، جن پہ پریشر تھا یا کیا تھا، جو مسلسل اس حقیقت کو، ریئلٹی کو سامنے لانے سے جو ہے وہ کترا رہے تھے اور پریشر میں آ رہے تھے. کس وجہ سے آ رہے تھے؟ لالچ تھا، کیا تھا؟ وہ وقت بتائے گا کہ آیا انہوں نے ان رپورٹ کو 7 سال تک روکے رکھنے کی پیچھے کون لوگ تھے. اب اگر ان کو پکڑا جائے گا تو پیچھے کئی اور نام بھی آئیں گے، یاد رکھیے گا. یہی ہے جس کی، اور وہ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، آج بھی طاقتور ہیں، کیونکہ پورا چین ہوتا ہے. تو جو طاقتور نہیں رہیں گے ان کے خلاف تو ایکشن ہو جاتا ہے، لیکن ان کے خلاف بھی ایکشن اس لیے نہیں ہوتا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ سیٹ سے اتریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو یہ سیٹ میں بیٹھ کر اکیلے فیصلہ نہیں کرتے نا، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو پاور میں ہیں، تو اس لیے ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے. 12 تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا شاندار فیصلہ فیصل وارڈر کے لیے دیا، انٹرا کورٹ نے بھی دیا، سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا. اب الیکشن کمیشن 23 کو فیصلہ ہے اور بظاہر ان کی آپ کے تایات نائلی ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے عمران خان صاحب اور دوسری جگہ اور لوگوں کے دروازے اور کھٹکھٹا کٹا کے فیصل وارڈر صاحب تھک گئے ہیں. 19 کے بعد اب شاید ان جو دروازے وہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہ کھل نہیں رہا ہے. یہ چیزیں، اور اس کا فیصلہ کب آ جائے گا؟ 23 کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ کیس اتنا کرسٹل کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن نے 23 تاریخ دی ہے. تایات نائلی بنتی ہے جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، دیا گیا ہے، ماضی میں دیا گیا ہے لوگوں کو، اور اگر اس میں کوئی بھی رد و بدل ہوئی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جناب علی پیچھے کے دروازے شاید کھل گئے یا کچھ اور سلسلے شروع ہو گئے. لیکن امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. عدالتیں بھی فیصلہ دے رہی ہیں. دیکھیں 21 کا فیصلہ مریم نواز کا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ نہیں ہے نیب کے پاس، اور نیب نے جو بھی کیسز بنائے ہیں وہ سب کو بتا بھی دیا ہے. نیب کے ہی لوگوں نے بتا دیا ہے کہ کس بنیاد پہ بنایا، ان کے پاس کیا ہے، اور خود عدالت کو انہوں نے یہ باتیں ریکارڈ کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیب جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر ادھر ادھر ہوتا ہے، یا واقعی ان پر بھی دباؤ ختم ہو گیا ہے اور وہ فیکٹ اینڈ فگر سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ مریم نواز کو، جو کہ آلریڈی ضمانت دے چکے ہیں، اور اس کیس پہ مریم نواز کا کیس بنتا نہیں ہے. موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ایکسپرٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فارغ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. اعظم سواتی صاحب نے معافی مانگ لی، لیکن جو لوگ قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس طرح معافی سے اعظم سواتی کو معافی کسی صورت میں نہیں دی جائے گی. قانونی طور پر جو راستہ قانون کا بنتا ہے وہ معافی مانگے آپ، چلیں، میرا آپ کا ذاتی رنج ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا. اعظم سواتی صاحب کی بھی تایات نائلی ہے جو کہ کرسٹل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب قانون اپنا راستہ بنائے گا تو ان کی تایات نائلی ہے، میرٹ اپنا راستہ بنائے گا تو تایات نائلی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو پاکستان کے ادارے اور عدالتیں بتائیں گی کہ نہیں یہاں میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے تبدیل کریں، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل. لیکن اس کے لیے اداروں کو اور عدالتوں کو میرٹ پر فیصلہ کرنا پڑے گا، اس ادارے کو بچانا پڑے گا، اور آپ کے ان اداروں کو، صرف ایک ادارے، ان اداروں کو بچانا پڑے گا. اسی طرح فواد چودھری کا کیس ہے. فواد چودھری کی کیس میں کوئی بہت زیادہ ان کا، میرا خیال ہے ان کے اوپر شوکاز نہیں ہے، تو شاید ان کی معافی کسی اور حوالے سے، چھوٹے موٹے میٹر سے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اعظم سواتی صاحب کی تایات نائلی بنتی ہے. جو قانونی ماہرین اور جو ایکسپرٹس ہیں آپ کے الیکشن کمیشن کے، خاص طور پہ قمر عبدل شاہ صاحب، وہ کلیئر کہتے ہیں کہ یہ ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس سے پیچھے ہٹے تو وہ غلط ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ آپ کے ٹیسٹ کیسز آ رہے ہیں. فواد چودھری کا بھی آ رہا ہے، اب فورن فنڈنگ کا بھی کیس ہے جیسے میں نے بھی لاک کیا تھا. تو 4-5 بڑے اہم کیسز ہیں جو دسمبر میں ہیں،
اور دسمبر میں ان کا فیصلہ ہونا ہے اور ان کا عمل ہونا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے ادارے آزاد ہیں، جس کے لیے ہم دعاگو ہیں، جس کے لیے ہم ہر لحاظ سے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ میرٹ پہ کریں تاکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو غلط کیا جا سکے، اور آئندہ آنے والے وقت میں ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل یا دنیا کے جو اہم ترین ادارے ہیں وہ رینکنگ میں پاکستان کی انصاف اور عدالت کو اور اداروں کو اہم پوزیشن دے دوسروں ملکوں کے لحاظ سے، اور ان کو کرپٹ ترین ادارے نہ کہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.